استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ استغفار استغفار. آئے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے. درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رب بڑا کریم ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسا درود پاک ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد کہو اور پھر رک جاؤ، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. یعنی ہمیں درود پاک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ والا سلیکٹ کریں جس میں آل رسول پر بھی، نبی پاک کی آل پر بھی درود ہو. سبحان اللہ. تو مزید برکتیں ملیں گی. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، کچھ حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، اب دعائیں قبول ہونے کا نسخہ سن لیجیے. سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، التجائیں قبول ہو جائیں. سبحان اللہ. حضرت علی سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. میرے آقا فرماتے تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، اور تمہارے رب عز و جل کی رضا کا باعث ہے، اور تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے کہ درود پاک دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور اعمال کے لیے طہارت ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء کلہ محجوب، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، حتی یکون اولہ ثناء علی اللہ عز وجل وصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمد الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے. ثم یدعو فیستجاب لدعائہ، پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی.
سبحان اللہ. آپ پتہ چلا کہ اللہ کی پہلے حمد ہو، پھر درود ہو، پھر دعا. ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں امیر اہل سنت کا بھی ایک انداز ہم نے دیکھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اب یہاں پر حمد بھی ہو گئی، نبی پاک پر درود بھی ہو گیا، پھر دعا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے، حمد الہی کی برکت سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب دعا درود سے کیسے قبول ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، کیونکہ درود تو یقیناً مقبول ہے اور اللہ عز و جل کے کرم سے یہ بعید ہے، وہ ایسا کریم ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا میں سے کچھ تو قبول کرے اور کچھ رد کر دے. تم نے درود پڑھ لیا، درود قبولیت والی چیز ہے، تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زندگی میں اپنا عمل پکا کر لیجئے کہ جب دعا مانگنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے، شروع میں حمد کرنا ہے، ہو سکے تو کچھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اب وقت ہوا ہے خوبصورت واقعات سننے کا. دلائل الخیرات شریف کو کون نہیں جانتا؟ یہ درود پاک کی وہ شہرہ آفاق کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ، زبردست اس کی شہرت ہے اس کتاب کی. یہ کیسی کتاب ہے سبحان اللہ. یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی وجہ کیا بنی، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. کیونکہ دلائل الخیرات شریف جو لکھنے والے ہیں، اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ تھا. آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا. تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی منی موجود تھی، مدنی منی. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں نکال پا رہا. تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے. آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے. یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا. اس مدنی منی کا، اس بچی کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کنویں کے منہ پر آ گیا، اتنا اوپر آ گیا. حضرت شیخ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی. وہ بولی اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھنڈروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے. اس پر شیخ نے قسم کھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے موضوع پر کتاب ضرور لکھے گی. وہ مدنی منی ریزن بنی، سبب بنی دلائل الخیرات شریف لکھنے کا. اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درود پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں. یہ مزار موروکو میں مراکش میں آج بھی موجود ہے. شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی، اللہ عز و جل نے انہیں عروج دیا، انہیں بڑا مقام دیا. شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ذکر خیر کرنے